الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و موقر اسٹیج پر رونق افروز معتبر مقتدر علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، خصوصاً اس مکتب کے بچے اور بچیاں، میرے بزرگوں، ابھی آپ نے ہم سب کے قلب و جگر شاعر اسلام جناب قمر الاسلام قمر کو بھی آپ نے سنا ہے. اسی طرح میرے بہت ہی عزیز مرکز العلوم کے مائع ناز استاذ مقرر شعلہ بار حضرت مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو بھی سنا، اور گاہے بگاہے ہم سب کے مربی محسن حضرت مولانا حافظ و قاری یونس صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو آپ سن رہے ہیں. میرے دوستو، حضرت مولانا بھی ایک بہت بڑے مقرر بھی ہیں، عالم بھی ہیں. انہوں نے جو کچھ میرے بارے میں کہا، ادھر حقیقت اللہ کی جو ایک صفت ہے ستار، در حقیقت انہوں نے اس کی تعریف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور گناہوں سے بچائے. اللہ گناہوں کو معاف فرمائے. میرے دوستو، جیسا کہ آپ کے اس علاقے میں، اس محلے میں ایک مقبول اور مشہور مکتب اور آپ کے محبوب امام صاحب عزیز مکرم حافظ و قاری عبداللہ صاحب، اور اسی طرح ان کے تمام رفقا، ان کے ساتھی، ذمہ دار، ان سے محبت کرنے والے تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بچے اور بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک مکتب کا منظم نظام رکھا ہے، جو بہت ہی انتہائی ضروری ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم کوشش اس بات کی کرتے ہیں، نوجوانوں جہاں دیکھیے ہر ماں باپ کی اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ
کہ میرا بچہ سدھر جائے، میرا بچہ صحیح راستے پہ آ جائے، میرا بچہ دیندار بن جائے، میرا بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، میرا بچہ ڈگریاں حاصل کر لے، میرا بچہ میرا فرما بردار بن جائے، میرا بچہ میری بات کو مانے، میرے بچے میری بات پر لبیک کہیں، ہر ماں باپ کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے میرے دوستو، میرے بزرگوں۔ لیکن وہیں ضروری جو بات ضروری ہے ماں باپ اس طرف دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے میرے دوستو، میرے بزرگوں۔ ایک بچے کی تربیت کا، تعلیم کا سلسلہ شیر خارگی سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد ہم بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بچے کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل تو تربیت کا عالم یہ ہے کہ بچہ اب بولنے لگتا ہے، بچہ اب گالیاں دینے لگتا ہے، بچہ فحش باتیں کرنے لگتا ہے۔ اب ماں باپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں اب بچے کو مکتب بھیج دیا جائے، بچے کو مولانا کے حوالے کر دیا جائے، بچے کو امام کے حوالے کر دیا جائے، بچہ سدھر جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب 6 مہینے کے بعد اس میں اللہ تبارک و تعالی روح ڈال دیتا ہے، جان ڈال دیتا ہے۔ اللہ کا نظام عجیب ہے میرے دوست بزرگوں، ایسا حسن انتظام، اللہ کا ایک ایسا نظام ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں۔ یاد رکھو، جب عورت کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، یاد رکھیے اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کہتے ہیں جب تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے تو میرے دوست بزرگوں، اللہ کہتا ہے تمہارے ماں باپ کے ملے جلے پانی سے ہے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ کہتے ہیں تم تکبر کر رہے ہو، گھمن کرتے ہو۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کہتا ہے من ای شیء خلقہ فقدر۔ اللہ کہتے ہیں کس چیز سے تم کو پیدا کیا گیا؟ اللہ کہتے ہیں تم کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا، تم کو ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا۔ ایک پانی میرے دوست بزرگوں جس کی آپ میرے دوست بزرگوں جس سے آپ کو گھن آتی ہے، جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایک ایسے پانی سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک ذلیل پانی سے، ناپاک پانی سے پیدا نہیں کیا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک قطرے سے پیدا کیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی پہلے وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے میرے دوست بزرگوں، میرے نوجوانوں، پھر وہ علاقہ کے بعد مسخہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اللہ تعالیٰ اعضاء و جوارے بناتے ہیں میرے نوجوانوں۔ 6 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر دیتا ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں۔ جیسے ہی بچہ ٹھہرا پیٹ کے اندر جو مہینے کا خون آتا ہے میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اب وہ باہر نہیں آتا، اب وہ خون باہر نہیں آئے گا، اللہ نے اس کو اسٹاک کر دیا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، بچہ رہے گا، ابھی اور بھی چار بچے کو رہنا ہے، ابھی 9 مہینے تک رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کو ریفائن کر کے، صاف کر کے، اللہ تعالیٰ ایک
نلکی لگاتا ہے، اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ بچے کے پیٹ میں وہ خوراک پہنچتا ہے۔ میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اللہ چاہتا زبان کے ذریعے سے ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ نے زبان کے ذریعے سے نہیں، پیٹ میں نلکی لگا دیا تاکہ اس سے وہ خوراک پہنچے۔ خون ہے میرے دوست بزرگوں، آپ کو خون پینے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کا نظام یہ ہے، خون حرام ہے، خون کا پینا، خون کا کھانا یہ حرام ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر محفوظ رکھا، نلکی لگائی، وہ آہستہ آہستہ اس بچے کا خوراک بنتا گیا۔ میرے دوستوں، روح ڈال دی گئی، اب بچے کا یہیں سے بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، اس سے آگے چلیے، اس سے پہلے آئیے، اور بھی تربیت کا موقع ہے۔ وہ کیا موقع ہے؟ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ شادی نہیں کیے ہیں، میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ کہتا ہے کہ اب دیکھو دیندار لڑکی تلاش کرو۔ میرے دوست بزرگوں، دعائیں مانگو۔ قرآن کہتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کہتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اللہ کے نیک بندے، اے اللہ ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بیوی ایسی عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، فرما بردار ہو، شوہر کی بات پر لبیک کہے، شوہر کے میرے دوست بزرگوں کمائی پر اس کا گزارا ہو جائے، شوہر پر ظلم زیادتی نہ کرے، شوہر کے سے مانگوں کو بڑھانا دے، شوہر سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ کفایت شعار ہو۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اے ابو ہریرہ، اگر تم لوگوں میں سب سے بے نیاز رہنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو بے نیاز بنا دے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ جتنا اللہ نے حلال طریقے پہ دیا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ ایسی بیوی عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، حضرت عمر کے پاس ایک شخص آتا ہے، اپنے بچوں کی شکایت لے کر آتا ہے، اپنے بچے کی نافرمانی کی شکایت کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، کہا کہ حضرت عمر سے کہا کہ حضرت میرا بیٹا میری نافرمانی کر رہا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، حضرت عمر بن خطاب کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک بیٹا، ایک اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے، ایک اولاد اپنے ماں باپ کی گستاخی کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کی حکم عدولی کر سکتا ہے۔ تعجب ہوا۔ آج کے زمانے میں تعجب نہیں، آج کے زمانے میں یہ واقعہ بار بار پیش آ رہا ہے، جگہ جگہ یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جگہ جگہ یہ باتیں پیش آ رہی ہیں۔ اولاد نافرمانی کر رہی ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، ماں باپ شکایت تو کرتے ہیں، ماں باپ دعائیں تو کر رہے ہیں، ماں باپ جگہ جگہ جاتے ہیں، بچوں کے لیے کوئی تعویذ لائی جائے کہ بچہ فرما بردار ہو جائے، بچوں کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں، اصل بنیاد کو نہیں دیکھتے، اصل جڑ کو نہیں دیکھتے، غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، فساد کہاں سے آیا ہے، خرابی کہاں سے آئی۔ میرے دوست بزرگوں، ہم اس پر نظر نہیں رکھتے، ہم سوچتے ہیں بچے ہمارے نافرمان ہو گئے، بچے بدتمیز ہو گئے، بد اخلاق ہو گئے، ان کی عادت خراب ہو گئی۔ ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے ساری محنت کرتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں جب بچہ گستاخی کرتا ہے، جب بچہ نافرمانی کرتا ہے، جب بچہ بدتمیز بن جاتا ہے، جب بچہ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اس وقت ہمیں ہوش آتا ہے، پہلے ہوش نہیں آتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، کہا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کر رہا ہے۔ حضرت عمر کو تعجب ہوا اور فرمایا اس کے بیٹے کو بلاؤ۔ جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا، جوان لڑکا ہے، سامنے آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ میرے ابا جان ہے۔ کہا کہ اچھا، کہ بتاؤ تمہارا باپ ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے باپ
کہ وہ تمہارا باپ یہ کہتا ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کا حکم نہیں مانتے۔ وہ کہنے لگا میرا باپ سچ کہتا ہے۔ بتلائیے حضرت عمر کے سامنے میرے نوجوانوں جہاں شیطان ٹکتا نہیں تھا، شیطان راستہ چھوڑ کر چلا جایا کرتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پہ حق بات جاری ہوتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا عمر نبی ہوتا۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت عمر کے سامنے کہتا ہے یہ میرے ابا ہیں، یہ جو کہتے ہیں میں ان کی نافرمانی کر رہا ہوں یہ صحیح کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو تم باپ حق یہ ہے کہ باپ کی نافرمانی مت کرنا، باپ کے حکم کی تعمیل کرنا، باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ اور فرمایا یہاں تک کہ حدیث میں ہے اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، وہ بیٹا بول پڑتا ہے، حضرت عمر سے کہتا ہے، کہا کہ حضرت ایک بات بتلائیے، جس طرح بیٹے کا حق باپ پر ہے تو باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ ذرا مجھ کو بتلائیے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت عمر ابن خطاب نے ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو ایک باپ کا حق اس کے بچوں پر یہ ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے، تین حق ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ اگر شادی کرے تو نیک دیندار لڑکی سے شادی کرے، بد عورت سے شادی نہ کرے، دیندار عورت شادی کرے۔ یہی غلطی کر رہا ہے، انتخاب میں غلطی کر رہا ہے، لڑکی تلاش کر رہا ہے، پیسے والی تلاش کر رہا ہے، خوبصورت تلاش کر رہا ہے، دولت والی تلاش کر رہا ہے، پڑھنے والی کالج یونیورسٹی کی تلاش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو